والدہ کو کیسے پتا چلا پھر اس دن جب یہ واقعہ ہوا؟ اسی دن پتا چل گیا یا کچھ دن بعد پتا چلا جب ڈاکٹر صاحبہ کو لے کے گئے یہاں سے؟ تو جب لے کے گئے نا تو اس نے اسلام آباد جانا تھا، تو ہمارے گھر پہ کچھ لوگ آئے، والدہ نے بتایا، تو گھنٹی بجی ہے وہ، تو انہوں نے کھولا تو ہیلمٹ پہنے ہوئے بائک پہ وہ کرتے ہوئے، امی نے بتایا بھیوم بھیوم زور زور سے ایک بندہ کر رہا تھا، 2 بائکس کھڑی تھیں اور وہ نا، اور بس وہ اب انہوں نے نوکر نے، چوکیدار نے یا کسی نے گیٹ کھولا ہوگا، مجھے نہیں پتا کس نے کھولا. بہرحال جب امی گئیں، امی باغ میں ہی کھڑی تھی، تو امی گئیں تو کہ کون ہے بھائی کیا، تو کہا کہ اگر تم بولی یا کسی کو بتایا یا کچھ کیا خاموش رہنا، ورنہ اس وقت بھوجا ایئر لائنس کا کچھ ڈیتھس ہوئی تھیں، اور وہ کہا کہ 4 تابوت آپ کے گھر پہ ہوں گے، یہ کہہ کے اپنا شم شم کر کے اور چلے گئے. اور ان کو کہا کہ اس حوالے سے نہیں بولنا، بالکل خاموش رہنا. یہ سیم ڈے ہوا؟ سیم ڈے، یس. اس کے جانے کے کہاں گئی تھی ڈاکٹر صاحبہ؟ اسلام آباد جا رہی تھی، تو درمیان میں کہیں پہ بھی گواہ کر لیا ہوگا انہوں نے. بالکل. اور منع کر دیا، تو پھر آپ لوگوں کو والدہ نے بتایا؟ وہیں پہ جو ہے نا بس بولی گر گئی، تو ان کے پھر وہ جو چوکیدار تھے اس نے برابر والوں کو نوک کیا، تو پھر وہ آئیں تو انہوں نے وہ کیا. اب آپ کو پتہ ہے جب 4-5 عورتیں پھر ساری سب جمع ہو جائیں تو سب کے مشورے ہوتے ہیں، نہیں اگر کسی نے اغوا کیا ہے تو کسی کو نہیں بتانا، ابھی وہ رینسم کا آ جائے گا. مطلب پہلے تو یہ سمجھا کہ وہ تاوان، جی جی جی، تو وہ یہ ہوگا. پھر یہ کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں پولیس کو نہیں کرنا، ایسے میں یہ ہوتا ہے، مطلب جو بھی سب نے مشورے کیے. 2-3 دن اس مشورے میں ہو گیا، 2-3 دن. پھر وہ ظاہر ہے ماتم آئے، پھر ماموں کو، ہاں ہم کال کرتے، پھر ہمیں اسی وقت 30 مارچ کی بات ہے، میں وہ کر رہی تھی MSNBC، ٹام براکو کا مارننگ شو تھا، اس میں عافیہ کی پکچر آ رہی تھی، اور یہ کہ ہم نے کراچی سے لیا ہے اور انہوں نے پاکستانیوں نے اٹھا کے اور FBI کو دیا ہے. 2003 30 مارچ 2003 ٹام براکو کا MSNBC پہ. تو وہ پکچر چل رہی ہیں ڈاکٹر عافیہ کی؟ جی کہ ہم نے یہ کیا ہے. اور کیا الزام کیا لگایا گیا؟ کچھ بھی نہیں، کہ ہم نے کویسچننگ کے لیے پاکستانیوں نے پکڑ کے دیا ہے. یہ کہا کہ پاکستانیوں نے پکڑ کے دیا ہے فار اے بگ اماؤنٹ آف منی. وہ they didn't say obviously، وہ وہاں پہ تھوڑی بتا رہے ہیں کہ ہم پیسے دے کے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو خرید کے تم لوگوں کو بے وقوف بنا رہے. تمہارے یعنی امریکنس کے ٹیکس پیئنگ منی ہے نا، وہی ٹیکس پیئرس وہ آپ دے رہے ہیں صرف اپنی جیلیں اور وہ بھرنے کے لیے، کہ ہم نے دیکھو یہ بڑے برے لوگ ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے ان کو یہ کیا ہے، پکڑا ہے. Look at the way the whole thing works, this windmill of the gods جو ہے نا. یہ آپ نے پھر اس وقت کیا کیا یا کیا سوچا ہے جب یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے آئی؟ میں تو اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ جو کہتے تھے نا لوگ کہ پاؤں تلے زمین کھسک گئی، اس کا مطلب اس وقت سمجھ آیا میرے. واقعی میں میرے لگے کہ جیسے پاؤں میں جان ہی نہیں ہے. میں وہیں دیکھ کے میں لڑکھڑا کے بیٹھی، راؤنڈ کر رہی تھی. میں وہ ٹی ویز لگے ہوتے ہیں نا، وہ تو ایک دم دیکھ کے میں تو بیٹھی نیچے، اور پھر کھسکتی ہوئی میں اپنے آفس تک گئی. میں کا بریک لینا ہے. پھر میں اپنے پروگرام ڈائریکٹر کے پاس گئی. میں کہی میری بہن ہے اور میں جا رہی ہوں، میں یہ کیا ہوا ہے، اور یہ میں نے بتایا ان کو. تو بس پھر میں گئی. پھر میں نے بھائی کو کال کی، بھائی نے بھی کہا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا. ہم نے گھر کال کی، امی وہاں سے کہ فضیہ عافیہ کا نام نہیں لینا، مار دیں گے اس کو. اچھا امی یہاں پہ ٹی وی پہ چل رہا ہے، آپ کیا بات کر رہی ہیں امی، ہم کچھ تو بولیں. وہ سن کے تو امی تو ہائی کر کے، اور اب فون وون بند. یہ پھر تو بس یہ وہاں کی میڈیا میں خبر آ گئی تھی شاید، یہاں پر اس طرح سے سچ نہیں آئی. پھر اس کے اگلے دن آئی یہاں پہ، اسی کو پھر دیکھ کے یہاں پہ چلی پھر خبر. تو پھر تو آپ کو سارے رشتے داروں کے فون آنا شروع ہو گئے ہوں گے، پھر تو بات پھیل گئی. ہمارے اتنے زیادہ رشتے دار ہی نہیں، بس ایک ماموں جو وہ، باقی امی ہماری نانی اکلوتی تھی، دادا ہمارے مطلب پارٹیشن میں زیادہ تر سبھی ہو گئے تھے.